بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ تو اس بارے میں تفصیل اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح کرنا اس مرد عورت کے لیے سنت ہے جو اعتدال کی حالت میں ہوں۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی کے جسمانی حقوق ادا کر سکتا ہو، نمبر 2 مالی حقوق ادا کر سکتا ہو، یعنی نکاح کے بعد اور شادی کے بعد شوہر بیوی کو مکان دے سکتا ہو، ذاتی اپنا مکان ہو یا کرائے کا مکان، اس کا انتظام کر سکتا ہو۔ نمبر 2 اس کے وہ کھانے پینے کا اپنی استطاعت کے مطابق انتظام کر سکتا ہو، اس کے لباس کا انتظام کر سکتا ہو، اور وہ اعتدال کی حالت میں ہو، اس پر جوانی کا غلبہ بہت زیادہ نہ ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور مشہور حدیث ہے نکاح من سنتی، آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے۔ یہ اس حالت کے بارے میں ہے، اگر کسی شخص میں ان باتوں میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلا وہ جسمانی حقوق ادا نہیں کر سکتا، نامرد ہے، تو اس کے لیے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے بغیر بتائے، اپنا عیب چھپا کر۔ نمبر 2 اپنا کسی شخص کا مستقل کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، نہ اس کی ملازمت ہے، نہ زراعت ہے، نہ تجارت ہے، اور کہیں سے پیسے بھی اس کے نہیں آتے، اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور بیوی نے بھی اپنے حقوق معاف نہیں کیے، اور بیوی کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، کوئی اور بھی ذمہ داری نہیں لیتا، تو ایسے شخص کے لیے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح کوئی شخص بد اخلاق ہے، اس کے مزاج میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے، غصہ بہت زیادہ ہے، ہر ایک سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے، اور نکاح اور شادی کے بعد غالب گمان یہی ہے کہ وہ بیوی سے بھی لڑائی کرے گا اور پریشان کرے گا، تو اس کے لیے بھی اپنے غصے کو کنٹرول کیے اور اپنی حالت درست کیے بغیر، اپنی اصلاح کیے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ظلم و زیادتی کرے گا۔ یہ شریعت نے خود اصول بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص باء کا معنی ہے نکاح کے حقوق اور اس کے لوازمات کو پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اسے نکاح اور شادی کر لینی چاہیے۔ تو دیکھیں، آپ اس شخص کو مشورہ دے رہے ہیں نکاح کرنے کا جو نکاح کے حقوق اور اس کے لوازمات کو پورا کر سکتا ہو۔ پھر فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ نظر کو جھکا دیتا ہے اور آدمی کی عزت کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شخص نکاح کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی نان نفقہ نہ دے سکتا ہو، اور جسمانی حقوق ادا نہ کر سکتا ہو، اور اچھا سلوک نہ کر سکتا ہو، بلکہ بدسلوکی کا اسے غالب گمان ہو، تو فعلیہ بالصوم، اگر اس پر جوانی کا غلبہ ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ انسان کی جنسی خواہش کو دبا دیتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ نے 2 شکلیں اور 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں، تو اس حدیث کو اور ان باتوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ ان باتوں کا خیال ہی نہیں کرتے۔ ایک آدمی کا مستقل کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو والدین اس کا نکاح بھی کر دیتے ہیں، لڑکی والے لڑکی دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جی رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے رزق دینا ہے۔ بعض لوگ کیا رہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنا رزق خود لے کے آتی ہے، پرندے کوئی کام نہیں کرتے، ان کو اللہ رزق دے رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں فضول ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں من استطاع منکم الباء، جو نکاح کے لوازمات اور حقوق ادا کر سکتا ہو وہ نکاح کرے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اس میں استطاعت نہیں ہے تو اور جوانی کا غلبہ ہے تو پھر اس کے لیے روزوں کی اجازت، اس کے لیے روزوں کا حکم ہے، نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ کرام حضور کے پاس مشورے کے لیے آئے، حدیث میں واقعات ہیں، تو آپ نے دیکھا ان کے میں استطاعت نہیں ہے، وہ نان نفقے کا انتظام نہیں کر سکتے، تو آپ نے ان کو منع فرما دیا اور یہ فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام نے نکاح بھی نہیں کیے، ان کے اندر استطاعت نہیں تھی۔ تو اسلام میں کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ ہر کام کا ضابطہ ہے، اصول ہے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ان ضابطے اصولوں کا، شرائط کا خیال نہیں رکھتے،
تو وہ خود اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اور اسلام کی مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور معاشرے میں ان باتوں کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص میں مردانہ قوت نہیں ہے اور وہ نامرد ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے اس وجہ سے طلاق بھی ہو جاتی ہے، لڑکی طلاق لے لیتی ہے۔ اسی طرح اخراجات کی وجہ سے لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض وہ لڑکی والے جھوٹ بولتے ہیں، لڑکا جھوٹ بولتا ہے کہ میری تو اتنی آمدن ہے، جبکہ اس کی آمدن نہیں ہوتی، وہ بے روزگار ہوتا ہے، اور بعد میں اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یا لڑکی بیچاری بڑی قسم پرسی میں پریشانی میں زندگی گزارتی ہے، تو اسلام ایک معقول مذہب ہے، غیر معقول مذہب نہیں ہے کہ اس میں کسی کام کا ضابطہ اصولی نہ ہو۔ اگر آدمی پر جوانی کا غلبہ ہو اور حقوق بھی ادا کر سکتا ہو اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اس پہ نکاح کرنا واجب ہے۔ یہ نکاح کی تفصیل ہے۔ اسی طرح عورت کے بارے میں مسئلہ یہی ہے، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، تو جو عورت نکاح کے حقوق کو ادا کر سکتی ہو تو اس کے لیے، اور نارمل حالت ہو، اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ اگر جوانی کا غلبہ ہو اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ تو یہ نکاح کی تفصیل ہے۔ ہمیں ہر کام شریعت کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق دیکھتے ہوئے اپنانا چاہیے، اور بغیر دیکھے اسی طرح چل پڑنا اور عمل کرنا شروع کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب انہیں اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان آیات پر نہیں گرتے، بلکہ سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، سوچ سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہی کام کرو تمہیں جس کام کا انجام اچھا نظر آئے، اور انجام تب اچھا ہوتا ہے جب آدمی کے پاس وسائل ہوں اور کوئی پریشان کرنے والی چیز یا صورتحال نہ ہو۔ آج بہت سی طلاقیں اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ ان باتوں میں کسی کا خیال نہیں کیا جاتا اور طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ شرعی حکم ہے کہ بعض صورتوں میں نکاح کرنا واجب ہے، جو جوانی کا غلبہ ہو، آدمی حقوق ادا کر سکتا ہو۔ اور نمبر 2، اگر معتدل حالت ہے، جوانی کا غلبہ بہت زیادہ نہیں ہے، آدمی حقوق ادا کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور نمبر 3، اگر آدمی حقوق ادا نہ کر سکتا ہو، جسمانی اور مالی، یا بد اخلاق بہت زیادہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ سب باتیں علماء امت نے کتابوں میں لکھی ہیں اور احادیث کی روشنی میں لکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔